بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حوروں نے ایک بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ یہ تو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ خطرہ جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، میرا دشمن کیا کر سکتا ہے بس تم لوگ اپنے دین اور بنی آخری الزام محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تمام حوروں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک تھا۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا بہترین ماجرا کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو اس مکان کی چھت کی شکافت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا کر لے گئے، ان کو فرشتوں کی مصیبت میں رکھا اور ان یہودیوں کے سردار کا نام شیشو تھا اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔ جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے سب حیران ہو گئے۔ اسی حیرانگی میں اس مکان میں سب کے سب داخل ہو گئے۔ جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کو مارنے کے واسطے گھسا تھا وہ اپنی قوم کو بہت بڑا سردار تھا۔ مکان کے اندر ان لوگوں نے اپنے سردار شیخ کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور صورت بن گئی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے واسطے کیا تھا، کیوں نہ کہ ان یہودی لوگوں نے اس جو طیش میں آ چکے تھے ان کے قتل کرنے کی مکمل تقریب بھی کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اس کی جگہ پر ان کے سردار شیخ کو انہی کی شکل اور صورت کا بنا دیا تھا۔ ان یہودیوں نے جان کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور صورت دیکھ کر بہترین شمشیر پکڑ لیا۔ ہر چند اس نے فریاد کی کہ میں شیخ ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے اور پھر کہنے لگے کہ تم ہی عیسیٰ بن مریم ہو تو تم نے اپنے جادو سے شکل شیخ کی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگا کہ اچھا میں نے نہ مانا کہ تم شیخ ہو، تو یہ بتاؤ عیسیٰ بن مریم کدھر گیا ہے؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے شمع میں پڑے ہیں گے۔ اپنے سردار شیخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان کر پکڑ لیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کامل سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا اس کو مارے گا نہ اس کی سولی پر چڑھے گا، لیکن وہی صورت بن گئی اس کے سامنے اور جو لوگ اس میں کہیں باتیں نکالتے تھے وہ اس جگہ شیء میں پڑے، اس کی خبر ان کو نہیں مگر نکل پر چلے اور ان کو مارنا نہیں، بے شک اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو اپنے طرف اٹھا لیا ہے، کیوں نہ کہ میری حکمت زبردست حکمت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا دیا، یہ غلط ہے، جو نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا ذکر فرمائی ہے کہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا، اس کی صورت کو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ اور انصار بھی اول آخر سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ماسے کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے۔ کئی باتیں یہ بدن کو مارا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، بعض یہ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن یہ بات حقیقت پر منتخب ہے اور نہ کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوئی کہ اس کو مار گیا۔ یاد رکھو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس
نے تم کو بتایا کہ اس کی اصل صورت کو نہیں مارا اور اس کے پکڑنے کو انصار لوگوں نے اس کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے اور کچھ یہودی بھی نہ پہنچے، اس لیے صحیح خبر نہ ان لوگوں کو ہے اور نہ ان یہودیوں کو ہے۔ یہ روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سردار شیوئی کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، اسی واسطے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے تو اسی وقت سردار شیوئی کو اس کے صدقے میں دے کر خلاص کریں گے۔ اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریا نیل میں ڈبو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم سمیت نجات دی۔ 4000 برس دمبا یا بیل کا فردوس الہی میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اسی واسطے پالا تھا کہ بعض گناہ مومنوں کے ان کو جنت عطا فرمائے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اسی واسطے پالا کہ بعض گناہ مومنوں کے اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ مومن سب اس دوزخ سے نجات پائیں گے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں یوں ہے کہ قریب قیامت کے دجال ملعون خروج کر کے سارے خلق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخری محمد مومن کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک تمام عالم مسلمان کریں گے، دجال کو مار ڈالیں گے، تمام لوگوں کو دین محمد کی تکمیل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمد قبول کریں گے۔ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرے گا اس کو خوش رکھیں گے اور ایمان دیں گے، اور جو کچھ شخص دین محمد قبول نہ کرے گا ان کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے اور دین محمد میں سب کے سب داخل ہوں گے۔ ایک منتقد کافر جہان میں باقی نہ رہے گا۔ ایک روز عدالت پوری ہوگی اور عدالت انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر اور بکری ایک گھاڑ پانی پیئیں گے، اور جو لوگ ظالم پر عمدات ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت تک خلافت محمد جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے اور ان کو اسی وقت کے مومن لوگ رسول خدا کے حجرے کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کی اپنے ہاتھوں سے تجدید تکمیل کریں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔